الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس نشست کے اندر آپ کے سامنے سورۃ یاسین کی احادیث مبارکہ کے اندر جو فضیلت آئی ہے اس کا تذکرہ کروں گا۔ سورۃ یاسین یہ مکی سورت ہے، 83 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور اس کو قرآن کا دل اس لیے کہا کہ اس کے اندر 4 بنیادی عقائد کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح توحید اور اس پر دلائل اور مشرکین کا رد کیا، اور چوتھے نمبر پر قیامت کا تذکرہ، جزا اور سزا کا، حشر و نشر کا تذکرہ کیا۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان 4 اصولوں پر عمل کر لے گا، جو اس سورۃ یاسین کے اندر پورے قرآن کا یہ 4 بنیادی عقائد کا جو تذکرہ ہے جو سورۃ یاسین کے اندر اللہ نے کیا ہے، تو اس لیے اس کو قرآن کا دل کہا۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ہے، جیسے کہ طٰہٰ آپ کا نام ہے، ایسے ہی یاسین بھی آپ کا نام ہے۔ اور اگر یاسین آپ کا نام ہو تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اے بنی نوح انسانوں کے سردار۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید البشر انا سید ولد آدم، کہ میں قیامت کے دن تمام نسل انسانی کا سردار ہوں گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور سب انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی میرے پیچھے ہوگی، لیکن فرمایا کہ میں فخر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ اعزاز بخشیں گے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام اور بھی ہے کہ سورۃ المعمہ، یعنی یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام اور بھی ہے سورۃ الدافیہ۔ فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اس کے اوپر جو مصائب، پریشانیاں، آفات، بلیات آتی ہیں تو اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا کہ سورت کا ایک نام سورۃ القاضیہ ہے، کہ پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ جو بھی حاجت رکھ کر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ یاسین صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام کے وقت اس کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ سے عطا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص رات کو سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص سورۃ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کو سامنے رکھ کر، آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے
اور اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے امتیوں میں سے ہر شخص اس کو حفظ کر کے اس کو یاد کر لے اور اس سورہ یاسین کو پڑھتے رہے، تو اس سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اور سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین ناظرین، میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سورۃ یاسین کو پڑھنے کی کوشش کریں، صبح کے وقت پڑھیں یا شام کے وقت پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔